السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، سب سوال جواب کا سیشن ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لیں۔ کیا عورت کا الگ رہنے کی ڈیمانڈ کرے تو جائز ہے یا جبکہ ساس سسر بوڑھے ہوں؟ ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے الگ رہنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے جبکہ اس کے ساس سسر بوڑھے ہوں تو کیا اس کی ڈیمانڈ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی۔ جب نکاح کے وقت کمٹمنٹ ہوتا ہے اس میں نان نفقہ عورت کا مرد کے ذمہ ہے، اور نان نفقے میں اس کی رہائش بھی آتی ہے، اور رہائش بھی اس کی پسند کی۔ ہمارے ہاں تو اصل میں بہت زیادہ عورتوں کو دبایا جاتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری لڑکے کے اوپر ہے، شوہر کے اوپر ہے، وہ کوئی اور انتظام کرے، کوئی دوسری عورت لا کے ان کے اوپر رکھے، یا نکاح کر لے دوسرا، یا کوئی ان کے اوپر نوکر رکھے، نرس رکھے اگر حیثیت ہو، لیکن اپنی بیوی سے ان کی زبردستی خدمت کرانا یہ نہیں مناسب ہے۔ اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ جذباتی نہ ہو، بوڑھے ماں باپ ہیں خیال کرے ان کا، لیکن کئی بار ماں باپ بھی اس طرح ٹارچر کرتے ہیں بہوؤں کو کہ ان کی آزادی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جب کوئی مرد مرتا تھا اس ٹائم تو چتائیں جلتی جو تھی انہی زمانے کی بات ہے، ان پہ عورتوں کو بھی بٹھا دیا جاتا تھا، ستی کر دیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیواؤں کو اتنی توقیر دی، عورتوں کو اتنی توقیر دی کہ پہلی شادی ہی 2 بار کی بیوہ عورت سے کی، ہماری ماں سے۔ تو اندازہ لگائیے کہ عورتوں کو کتنی عزت اور آزادی دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آج تو ہمارے یہاں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں زبردستی انہیں دیور اور جیٹھوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ساس سسر کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اگر خوشی سے عورت رہے اپنے ساس سسر کے ساتھ تو ٹھیک، ورنہ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ الگ الگ یونٹ ہوں، ہر یونٹ الگ ہونا چاہیے، ماں باپ کا الگ، بیٹوں کا سب کے الگ، پردے کا نظام اسلام میں ہے۔ لیکن آج کل تو بہت برا حال ہے۔ تو بالکل اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے الگ رہنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کی جائز ڈیمانڈ ہے بالکل، اور وہ شوہر کو پوری کرنی چاہیے۔ اگر مکان خریدنے کی حیثیت نہ ہو تو کرائے کے مکان میں لے کے جائے۔ کیا پھٹے پرانے کپڑے کو جلا دینی چاہیے؟ ان کا سوال یہ کیا پھٹے پرانے کپڑوں کو جلا دینا چاہیے؟ نہیں بھائی، کسی بھی نعمت کو اللہ کی ضائع نہیں کرنی۔ آپ اسے پوچھے کے کام میں لے لیں، آپ اور گھر میں 50 جھاڑن کا کام ہے، کسی بھی اس میں کام میں آپ ان کپڑوں کو لگا سکتے ہیں۔ اگر اتنے زیادہ پوسیدہ نہیں ہوئے اور بہت زیادہ حال خراب نہیں ہوا کہ کسی غریب کو دیے جا سکتے ہوں، ہلکے پھلکے کہیں سے پھٹی ہوئے ہوں، تو آپ کسی غریب کو دے دیں، اور یا پھر گھر کے کسی کام میں لیں۔ جلا کے تو آپ ضائع کریں گے چیزوں کو، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا 10 کام ہوتے ہیں گھر میں، ان میں آپ یوز کریں، جلائیں نہ بلکہ۔ کیا اداکاری اور گلوکاری حرام ہے؟ کیا یہ مسلمان رہتے ہیں؟ کیا وہاں رہ کر بھی یہ نیک رہ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے اداکاری گلوکاری جو لوگ کرتے ہیں کیا وہ ایمان والے ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کام کرتے ہوئے بھی کیا ان کی کمائی جائز ہے، یا وہاں اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی یہ نیک رہ سکتے ہیں؟ بھائی ماحول کا تو بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ ہر گلوکاری یا ہر اداکاری جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو جائز کاموں کے لیے چیزیں، جیسے بہت ساری اچھی فلمیں بنی ہیں حضرت عمر کے زمانے کو لے کے یا حضرت صحابہ کرام کو لے کے، اور ان سے بہت لوگوں کو امپریشن ملا ہے۔ اور ایسی گلوکاری لوگ جو نعتیں گاتے ہیں یا اچھے گیت بھی گانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ تو سب اس ٹائم بھی ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس لیے ہر ایک کو کہہ دینا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو گندی فلمیں، گندے ڈرامے، گندے ولگر گانے، ان چیزوں کو جو لوگ ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ لوگ واقعی مطلب ٹھیک نہیں کر رہے۔ لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن گناہ کے کام تو وہ کر ہی رہے ہیں، ان کی کمائی بھی حرام، کیونکہ نبی نے منع فرمایا۔ ہاں اگر اس ماحول سے نکل کے وہ توبہ کر لیں تو اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ وہ تو قرآن میں سورہ فرقان میں اللہ نے کہا کہ اگر کوئی 70 سال کا بوڑھا بھی مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، تو ایمان میں آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ تو ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ میں چھوٹا سا وہ واقعہ آپ کو بتا دوں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حضور نے ایک بار فرمایا تھا کہ ایک گنہگار شخص تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس گیا کہ جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں،
تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی یہاں تو بہت زیادہ بدکاری ہے اور بہت زیادہ گناہ ہے، تو ایسے ہی علاقے میں جا کے توبہ کر جہاں نیک لوگ ہوں۔ تو اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے توبہ تک کو۔ تو خیر وہ بہت لمبا واقعہ ہے، اور وہ وہاں پہنچ گیا اور بیچ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو ناپا گیا کہ بدوں کی بستی کتنی دور تھی اور نیکوں کی بستی کتنی دور تھی۔ تو نیکوں کی بستی زیادہ قریب تھی، جب وہ وہاں جس جگہ وہ پہنچا تھا تو اسے اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اسے بخش دیا تھا۔ خیر وہ تو معاملہ اور تھا، میں تو آپ کو بتا رہا کہ ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو بالکل ان میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، میں نے بھی سنا ہے کہ فلموں میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جن کے نام میں آصف شیخ ایک ڈراموں میں آتا ہے لڑکا، اور ایک اور مموٹی کر کے ساؤتھ کی فلموں میں آتے تھے کہ وہ سنا کوئی نماز ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، سارے برے نہیں ہوتے، لیکن ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، یہ تو طے ہے بات۔ تو اس لیے انہیں چاہیے کہ اس ماحول سے نکلیں، توبہ کریں، کیونکہ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، کتنے دن کی شہرت ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے کہ اللہ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ تو میرے بہن بھائیو، جو بھی اس طرف گلکاری یا فلموں میں یا ڈراموں میں کام کر رہا ہے اور وہ آپ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے اس ماحول میں۔ کیا گالی دینے یا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال ہے کیا گالی دینے اور سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، سگریٹ وہ جو وضو ٹوٹنے کی علامتیں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ یا تو آپ کا احتلام ہو جائے، یا مزی نکل جائے، یا گیس نکل جائے، یا لیٹرین پیشاب، ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ باقی اور آپ کے بچپن میں تو ہم نے یہاں تک سنا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی اگر چھینک آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، کھانسی آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، کسی نے ٹی وی دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جائے۔ سب بیکار کی باتیں ہیں، جو جتنا دین نبی دے کے گئے اتنا ہی دین ہے۔ کیا ننگے نہانے سے غسل ہوگا، وضو ہوگا یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا برہنہ نہانے سے مطلب باتھ روم میں غسل، وضو اور سب مطلب طہارت وغیرہ ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی بھائی۔ آپ اگر بالکل برہنہ ہو کے نہیں نہائیں گے تو آپ صفائی نہیں کر سکتے اپنے جسم کی صحیح طرح۔ یہ سب غلو ہے دین میں، اور اگر آپ نے اندر سے چکھنی لگا لی تو اب آپ اپنے جسم کو اچھے سے صاف کریں، اور آپ کا غسل بھی ہوگا، طہارت بھی ہوگی، اور وضو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا عورتوں کے لمبے ناخنوں میں وضو غسل ہو جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے عورتیں جو لمبے ناخن رکھتی ہیں کیا ان کے لمبے ناخنوں کی وجہ سے ان کا وضو اور غسل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا میرے بھائی، میرے نزدیک تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھے انسانوں کی خصلتیں بتا کے گئے 10، اس میں ناخن کاٹنے کا بھی حکم دیا، کم سے کم 1 ہفتہ، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ اس کے بعد جو لڑکی ناخن بڑھاتی ہے وہ کسی بھی قیمت پہ اندر کھال تک پانی نہیں جاتا، اور اگر کوئی پہنچا سکتی ہے، انہیں کوئی ایسا آلہ انہوں نے بنا رکھا تو بالکل وضو ہو جائے گا۔ اصل تو سارے اعضاء گیلے ہونے چاہیے، لیکن میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے اتنے لمبے لمبے ناخن بڑھانا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ کتنے دن کی زندگی ہے میری بیٹیوں، اس کے بعد آخرت ہے، تو آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو اسی طرح سے آئی برو کا مسئلہ ہے، بہت سی عورتیں آئی برو بناتی ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اب جن عورتوں پہ اللہ کے رسول لعنت فرما دیں ان کی کیا آخرت بنے گی؟ اس لیے ان ساری حرکتوں سے بچیں۔ آج کل ٹیٹو بنوانے کا معاملہ ہو، آئی برو بنوانے کا معاملہ ہو، یا یہ جو یہ معلوم کر رہا ہے سب چیزیں جو ہیں یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ ناخون بڑھانا اسلام کے بالکل خلاف چیزیں ہیں، اسلام کی تعلیمات کے۔ ہمیں تو یہاں اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے بھیجا، کتنے دن کی زندگی ہے، اس کے بعد آخرت ہے، اور اللہ کے نے قرآن میں یہ بات کہی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے بے گمان راستوں سے روزی کھول دیتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، آپ کے لیے اللہ کی جنت تیار ہے انشاءاللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کی کون سی نماز تھی جو اس امت کی فجر کی 2 سنتوں کے برابر تھی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال ہے جبرائیل علیہ السلام کی کون سی نماز تھی جو اس امت کی فجر کی 2 سنتوں کے برابر؟ بھائی وہ برابر نہیں تھی۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کیا کہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لی، اور 40,000 سال تک وہ رکعت 2 پڑھتے رہے، اور سلام پھیرنے کے بعد جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو اللہ رب العزت نے تعریف کی کہ تو نے بہت بڑھیا نماز پڑھی، لیکن آگے ایک آخری نبی کی امت آنے والی ہے، اس کی جو فجر کی 2 سنتیں ہوں گی وہ تیری اس نماز سے بھی بہتر ہوں گی۔ تو برابر نہیں ہے، آپ کو کسی نے غلط خبر دی، ان کی اس نماز سے 40,000 سال کی جو نماز تھی اس سے بہتر ہے ہماری آج کی 2 سنت ہے۔
اب جو لوگ پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں فجر کے ٹائم، وہ سمجھ لیں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ 40,000 سال کی عبادت سے بھی بہتر یہ دو آپ کے 2-3 منٹ کی نماز ہے اللہ کی نظر میں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بار آئے؟ ان کا سوال یہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بار آئے؟ دیکھو جی، روایتوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ اس 23 سالہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کم سے کم 40 بار آئے، اور نبیوں پہ تو کسی پہ 100 بار، کسی پہ 1 بار، کسی پہ 10 بار، اور بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ بار 23 سال میں 40,000 بار، الحمدللہ۔ لوگ قرآن پڑھتے وقت کیوں ہلتے ہیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے وقت کیوں ہلتے ہیں؟ اصل میں ویسے تو میرے جو لاجک سمجھ میں آتی تھی تو بچپن سے ہی استاد حضرات جو ہے بچوں کو ہلنے کی تلقین جس سے کہ نیند نہ آئے، لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ میں نے ایک بزرگ کا قول یہ سنا تھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ جو 5 آیتیں ہیں، تو وہ اتنی سخت وحی تھی پہلی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا وحی کا، اس ٹائم حضور ہلنے لگے تھے، تو وہ سنت آج تک جاری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی کتنے پر ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے 400 پر میں نے پڑھے تھے بھائی ایک جگہ، صحیح مجھے تعداد تو معلوم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کسی اور سوال کے جواب میں بتا دوں گا 400۔ کیا تورات، انجیل، زبور جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی قرآن کی طرح عربی میں ہیں؟ ان کا سوال یہ قرآن کی طرح کیا توریت، زبور، انجیل بھی قرآن کی طرح عربی میں ہی اتری ہیں؟ نہیں بھائی، عبرانی زبان میں اتری ہیں، ایک روایت سے بات ثابت ہے، صرف قرآن عربی میں اترا ہے۔ میرا بھائی ہماری فیملی سے الگ رہنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جوائنٹ فیملی اسلام میں نہیں ہے۔ ان کا سوال ہے ان کا بھائی الگ رہنا چاہتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اور کہتا ہے جوائنٹ فیملی اسلام میں نہیں ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، اس کی وہ سنت پہ ہے میرے بھائی۔ اسلام میں الگ الگ یونٹ ہیں، کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ آزادی دینا چاہتا ہے، کوئی عورت اپنے گھر میں بنا دوپٹے کے رہے، ننگے سر اپنا کچن میں کام کرے۔ اگر جوائنٹ فیملی میں ہوگی تو اس کے جیٹ، دیور، سسر وغیرہ ہوں گے، تو لازمی بات ہے کہ اس کی وہ آزادی نہیں رہے گی جو آزادی اس کے اپنے گھر میں ہوگی۔ تو بالکل آپ کا بھائی صحیح کہتا ہے، اسے جس نے بھی رائے دی بالکل صحیح رائے دی، اسے الگ ہو جانا چاہیے، اور آپ لوگوں کو بھی الگ الگ ہو جانا چاہیے۔ محبتیں ہی بڑھتی ہیں اور آپس میں جو ہے وہ کدورتیں دور ہوتی ہیں، ورنہ ایک ساتھ رہنے میں بہت زیادہ بغض، عداوت میں نے آج کل دیکھا، اور ماحول نہیں ہے آج کل ساتھ رہنے کا، اور اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام پردے کا مذہب ہے، تو آپ پردے کے حساب سے اپنے الگ الگ یونٹ کریٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ آپس میں محبتیں ہوں۔ کیا ہمیں اپنے فیصلے ابو سے پوچھ کر کرنے چاہیے؟ ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے ابو سے پوچھ کے کرنے چاہیے۔ بھائی جب تک وہ زندہ ہیں آپ فیصلے تو اپنا آپ کریں، مگر ان کے کان میں نکال دیں۔ دیکھو جو بڑے ہوتے ہیں ان کا ادب اور احترام یہی ہے کہ انہیں لگنا چاہیے کہ ہماری ویلیو ہے۔ ویسے تو فیصلہ آپ خود ہی کریں، لیکن ان کی مہر لگوا لیا کریں، اس سے ان کا دل بڑا رہے گا۔ انہوں نے آپ کے لیے اپنی جوانی کے 40 سال لگا دیے، محنتیں، مزدوری ہے ساری، ورنہ ایک مرد کو کیا چاہیے؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے اسے 100، 150، 200 روپیہ روز، باقی تو سب اپنی اولاد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اور اس عمر میں آنے کے بعد اگر اسے یہ لگنے لگے کہ میری اولاد جو ہے وہ میری ویلیو نہیں سمجھ رہی، تو یہ تو دل دکھانے والی بات ہوگی۔ تو میرے نزدیک فیصلہ آپ کو خود کرنا چاہیے۔ آئے گا آپ ایجوکیٹڈ اور IQ لیول آپ کا ہائی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی آپ میں زیادہ ہے، مگر آپ اپنے والد کو کنونس کر لیں، اپنی ماں کو کنونس کر لیں، جو بھی آپ فیصلہ کریں انہیں ان کی مہر لگوائیں ہوشیاری کے ساتھ، کہ وہ انہی کے منہ سے نکلوا دیں وہ فیصلہ، اور وہ آپ کا کام ہو جانا چاہیے۔ جیسے کسی بچے کا نام رکھنا، تو آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے یہ نام بہت پسند آ رہا، اگر آپ کو بھی پسند ہو تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام تھا، تو وہاں آگے وہ پھر چپ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ اجازت دے دیں گے۔ وہ اجازت ہی ان کی جو ہے آپ کے لیے انشاءاللہ برکتوں والی ہوگی۔ کیا شراب کو قرآن نے حرام کیا ہے؟ ان کا سوال یہ کہ شراب کو حرام کیا ہے؟ بھائی اس طرح تو حرمت نہیں آئی، لیکن شیطانی کام کہا اللہ نے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ جس چیز کو اللہ شیطانی کام کہہ دے، اور شیطان کو اللہ نے قرآن میں سب سے بڑا دشمن کہا انسان کا، اور اپنا بھی وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، انسانوں کا بھی دشمن ہے،
تو اگر کوئی اللہ شیطانی کام کسی چیز کو کہہ دیتا ہے، جیسے جوا ہے، اس کے لیے بھی شیطانی کام کہا اللہ نے، سٹا ہو، جوا ہو، شراب پینا ہو، یہ سب ایسے کام ہیں کہ ان کی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ حرام کہا ہو، لیکن یہ کہا، یہاں تک تو کہا قرآن میں اللہ نے کہ شراب جب پیے ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جانا، جب تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگے حرام کر دیا نا۔ دیکھو حرام کرنا اللہ اس کے رسول دونوں کا کام ہے، اور رسول اللہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ ان سے کہلواتا ہے وہی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی چیز کو اللہ کے رسول حرام کر دیں تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حرام ہے۔ تو شراب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تو وہ حرام ہو گئی۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، باقی اگلے ہفتے جو بھی سوال ہوں گے آپ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔